سلیبس میں نے آپ کو دکھایا انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز. یہ آج ہم نے ٹاپک جو ہے یہ مین ہیڈ ہے, اس میں آگے کچھ ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کور کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ایک اور کوسچن ہے, میں 1 منٹ اس کو کر لوں, اس کے بعد میں پھر ادھر انٹروڈکشن پہ آتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اچھا 200 مارکس کا ایک پیپر ہے, تو میں 200 نمبر کے پیپر چوز کر لوں. تو پھر آپ نے اگر آپ نے 600 مارکس کرنے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ نے 200 کر لیا لیٹس سے کہ پول سائنس, تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باقی 200 وہ ہو گئے, 4 جو ہے نا 100 کے وہ اور لینے ہیں. اگر آپ کے 200 والے بنتے ہیں تو آپ 2 لے لیں. مطلب اگر آپ کا سائنس بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کیمسٹری فزکس اس میں سے بھی لے سکتے ہیں. تو ایک آئی آر پول سائنس یا پھر اکنامکس اس میں کر کے نا آپ نے 600 مارکس جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں پورے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک 300 ہوگا باقی 400 مارکس ہوں گے, وہ آپ 100 کے لے لیں. ٹھیک ہے, اب کوئی کوشچن نہیں, اب میں فرسٹ جو ٹاپک ہے وہ اس کو اسٹارٹ کر رہی ہوں. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہے جس نے بھی کوشچن کیا. تو اس میں جو فرسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے سارا جو ڈسکورس اس کا کیا ہے, اس میں نیچر کیا ہے, اور پھر آپ کو سلیبس جو ہے اس کی بھی ایک کمپلیٹ جو ہے نا اوور ویو دے دیا ہے. تو اب جو فرسٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ جو جینڈر اسٹڈیز ہے وہ ہوتا کیا ہے. ایک یہ سبجیکٹ سوری اوکے ایڈمن پلیز یہ مائک سب کے بند کر دیں. اور اس کے وہ جو اس کو ہم نے اب ایز اے کانسیپٹ نہیں ایز اے سبجیکٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ ایک اکیڈیمک ڈسپلن کے ساتھ جو جینڈر اسٹڈیز ہے وہ ایز این اکیڈیمک ڈسپلن وہ کس طرح ایمرج ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ 1960s میں لیٹ 1960s 1966 یا 7 اس میں یہ جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے جینڈر اسٹڈیز, اس کا کنسیپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ وومن اسٹڈیز تھی, وہ میں آپ کو پھر نیکسٹ بتا دیں, کلیئر ہو جائے گا آپ کو. تو لیٹ 1960s جو ہے اس میں یہ آئی, اس میں یہ کیسے آئی, اور یہ ہوا کہ سیکنڈ ویو آف جو فیمنزم تھی وہ جب سٹارٹ ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ جو وومن ہیں ان کو اپنی پوزیشن کا, اور ان کو یہ لگا کہ ان کے جو پولیٹیکل اور اکنامک رولز ہیں وہ سوسائٹی میں نہیں ہے. سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو ہے ایکچولی اس نے جو ایک کانشیس ہے, جو ایک کانشیس ریزنگ کی, اس نے وومن کو ان کو ریئلائز ہوا کہ ان کا جو ہے اکنامک اور پولیٹیکل ان کا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو ایکیڈیمک ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے. ایک یہ کہ لٹریچر میں دیکھ لیں ان وومن کا کوئی رول نہیں ہے, وومن آتھرز نہیں ہے, وومن سائنٹسٹ نہیں ہے. تو جو نالج کی بیس ہے اس نے کیا کیا ہے کہ وومن کو آل ٹوگیدر ایکسکلوڈ کر دیے. مطلب وومن کا آپ کو ایک وہ 51% جو ہے وہ پاپولیشن کی ہے ورلڈ میں. اور آپ اگر دیکھ لیں 1960 سے پہلے کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ایسے وومن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اس سے وومن جو ہے ان کو جو جب سیکنڈ ویو آف فیمنزم آئی, اچھا سیکنڈ پہلے میں یہ بتا دوں سیکنڈ ویو آف جو فیمنزم ہے یہ بھی تقریباً جو ہے نا 1960s میں سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کا جو مین موٹو تھا, اس نے فوکس کیا کہ جو وومن کے اکنامک اور پولیٹیکل رولز ہیں ان میں وہ جو ہیں ان کو ان ایکویلٹیز جو سفر کرنا پڑ رہی ہیں اس کے بارے میں اس پہ یہ فوکس کر رہی تھی. مطلب یہ کہ اب ہم نے دیکھنا ہے نا جینڈر اسٹڈیز میں ڈیمانڈس کو دیکھنا, تو وومن نے کیا ڈیمانڈ کیا کہ ان کے جو اکنامک اور پولیٹیکل رولز ہیں اور جو ان کے اکیڈیمک جو نالج بیس ہے اس میں ان کا رول جو ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے. وومن کی جو پریزنس ہے سوسائٹی میں وہ شو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم نے جب اس طرح کی جو موومنٹس چلائی اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے لوگوں کو بتائیں, تو اس سے کیا ہوا کہ وومن کو
ایک کانشیسنیس ان میں آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ ایک سب اس کو ایز این اکیڈیمک ڈسپلن بنانے کے لیے جو کوششیں ہیں انہوں نے وہ اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ نیکسٹ یہ دیکھنا ہے کہ چلو یہ 1960s میں ایمرج ہوتا ہے, کیوں ایمرج ہوتا ہے. سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو ہے وہ وومن کو ریئلائزیشن دیتی ہے اور اس سے ایمرج ہوتا ہے. مائک بند کر دیں پلیز. ایڈمن یار مائکس بند کر دیں پلیز. یس میم پلیز کنٹینیو. اوکے, اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ وہ ایمرج جب ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مین جو ریزنس ہیں وہ کیا ہے. وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم ہے تو اس نے وومن کو ریئلائزیشن دی کہ کس طرح ان کو سوسائٹی میں جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ یہ ہوا کہ جو وومن کی جو بیس آف نالج ہے ایکیڈیمک ڈسپلن کی, اس میں کیا تھا کہ وومن کے انٹرسٹ, ایکسپیرینسز, آئیڈینٹیٹیز اور جو فائنینشیل ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وومن کو, مطلب وہ اب دیکھیں 51% وہ ہیں اور ان کی پاپولیشن ہے اور 1% بھی وہ اون نہیں کرتی. ٹوٹل جو پراپرٹی ہے ورلڈ کی اس میں 1% بھی جو اونر ہے وہ وومن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وومن جو ہے وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. اس وجہ سے ایک تو وہ فائنینشلی ڈیپینڈنس ہے, مطلب یہ کہ ان کی اکنامکس جو ہے اکنامکلی دے آر ویک, دے آر ڈیپینڈنٹ آن مین. سیکنڈ یہ تھا کہ ان کا پولیٹیکل رول نہیں تھا. اب پولیٹیکل رول کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ اسمبلیز میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ لیجسلیٹ کرتے ہیں, وہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس سے نیکسٹ لاز اور جو سارا کچھ ہوتا ہے. تو جب آپ کو لیجسلیٹ جب آپ کرتے ہیں اس میں جب آپ کی قانون بنانے میں جب آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو دے ڈونٹ نو کہ آپ کو کیا مسئلے ہیں, آپ کے کیا پرابلمز ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کس طرح جو ہے وہ چیزیں آپ کو چاہیے. تو یہ وومن کے لیے ایک بڑی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی کیونکہ پولیٹیکلی ان کا کوئی رول نہیں تھا, نہیں اکنامکلی, پولیٹیکلی. سیکنڈ آ گیا ایکیڈیمک. اس میں یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, اس میں اگر ہم لٹریچر میں دیکھیں تو فرسٹ جو جارج ایلیٹ وہ ناولسٹ ہیں, آئی تھنک آپ لوگوں نے اگر کسی نے پڑھا ہوگا اس کو, تو ان کا اصل نام جو ہے وہ میری این ایونز ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے جارج ایلیٹ لائک مردوں والے نیم سے لکھنا شروع کیا کیونکہ اس ٹائم پہ یہ 1800 کی بات ہے, 18th سینچری 19th سینچری. اس ٹائم پہ یہ کہ وومن جو ہیں مطلب لوگ یہ سوسائٹی یہ سمجھتی تھی کہ وومن نہیں لکھ سکتی اور کوئی بھی پبلشر جو ہے وہ ان کا ناول پبلش نہیں کر رہا تھا. تو شی ہیز ٹو چینج دا نیم اور پھر ان کا وہ جو ناول ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا, اس نے بہت زیادہ پاپولیرٹی گین کی. لائک دس واز دا جو سینیریو ہے نا وہ یہ تھا. تو وومن کو یہ چیزیں لگی کہ ہاں جی ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو چاہیے ایک پلیٹ فارم, اور مینلی جو ایکیڈیمک میں اور پولیٹیکل میں کرنے کے لیے انہوں نے ایک جینڈر اسٹڈیز جو ہے ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کو اناگوریٹ کیا. اس کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایز این ایکیڈیمک ڈسپلن جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو تاکہ وومن کی جو بھی سارے گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اوکے, فرسٹ یہ جو فرسٹ ہیڈ ہے یہ کلیئر ہے؟ اگر کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں, نہیں تو میں نیکسٹ چلوں. کلیئر میم. جی, یہ جو عورتوں نے کام کیا تھا مطلب مردوں کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا, یہ کون سی ویو میں ہے؟ اس ٹائم پہ ویو نہیں تھی. یہ تو میں نے ویسے آپ کو لٹریچر سے ایگزامپل دیا, وہ تھی 18th سینچری کی. تو اس میں وہ تو میں نے آپ کو لٹریچر میں بتایا کہ اس طرح کی جو سینیریوز ہیں نا وہ تھی. وہ تو جو ویوز شروع ہوتی ہیں نا اس سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک, اوکے میں پھر نیکسٹ جا رہی ہوں. آئی تھنک سب کو کلیئر ہے. آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جب میں نے آپ کو پہلے وہ اس میں ایک ہیڈ تھا کہ وومن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کا جو ڈفرینس تھا سلیبس میں.
وہ ایک جو ڈفرینس ہے وہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, وہ تقریباً CSS میں 3 یا 4 بار انہوں نے نا پچھلے 5 سال میں پوچھا. یہ سبجیکٹ ہوا تھا انٹروڈیوس 2016 میں, تو 16 سے آنورڈ اب 6 سال بنتے ہیں. اس میں انہوں نے 3 بار وومن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز کا جو ڈفرینس ہے نا اس کو پوچھا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جینڈر اسٹڈیز کو پڑھ لیا, اب ہم وومن اسٹڈیز جو ہیں اس کو ایز اے ڈسپلن وہ کس طرح اسٹارٹ ہوا اور کیوں اسٹارٹ ہوا اور اس کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہمیں اس پہ ڈفرینس پہ جائیں گے. تو سب سے پہلے جو وومن اسٹڈیز ہے اس میں کیا ہوا کہ وومن اسٹڈیز جب ایز اے ڈسپلن شروع ہوا, یہ جینڈر اسٹڈیز سے پہلے کی بات ہے اس ٹائم. اس میں کیا ہوا, وومن اسٹڈیز جو ہے وہ جینڈر اسٹڈیز سے پہلے آیا, اور یہ تھوڑا ایکسکلوسیو سبجیکٹ ہے, لائک یہ صرف وومن کے بارے میں ایز اف نیم سجیسٹ, تو یہ صرف وومن کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ سوسائٹی کے جو تینوں ہے نا, تینوں کر لیں یا پھر کوئی بھی جو بھی لوگ ہیں ان کو انکارپوریٹ کر رہی ہے. تو وومن اسٹڈیز کا ڈسپلن ایسے شروع ہوا کہ سوشیولوجی میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ریسرچ کی, مینلی مین, تو انہوں نے وومن اور مین کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو آبزرو کیا. وومن نے جو تھیں سوشیولوجسٹ, ان کو یہ فیل ہوا کہ جو میل بائسنس ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وومن کے بارے میں ان کو فوکس نہیں کیا گیا. ان کو مطلب وومن کا جو رول ہے یا پھر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے سوسائٹی میں اس کو صحیح طرح سے اس کو نہیں کیا گیا, ایڈریس نہیں کیا گیا جو سوشیولوجی میں. اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو وومن کے جو ایکسپیرینسز تھے اور جو ایشوز تھے جب ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو دے فیلٹ دی نیڈ کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو اس طرح ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جس پہ ہم اپنے بارے میں وومن کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں لکھیں, تاکہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں, کسی کو بتائیں گے نہیں, آپ اس کے بارے میں کام نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو جو وومن سوشیولوجسٹ تھی مینلی, انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو ریسرچ ہے اس کو فوکس کیا, وومن کی جو ایکسپیرینسز ہیں اور ایشوز ہیں ان کے پہ فوکس کیا, اور وہ جو انہوں نے ریسرچ کی اس کو انہوں نے ایز اے وومن اسٹڈیز کے لیے نیم دیا, ایز سچ نیم نہیں دیا لیکن ان کو ایز اے وومن اسٹڈیز کہا گیا. لائک اس میں سوسائٹی کی جو مین اور وومن کے رولز تھے ان کو جب سوشیولوجی میں پڑھا گیا تو اس میں وومن نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنے ایکسپیرینسز اور ایشوز پہ زیادہ کام کرنا شروع کیا. ٹھیک, اب نیکسٹ کیا ہوا, نیکسٹ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس وجہ سے جو وومن اسٹڈیز ہے وہ ایمرج ہوئی. نیکسٹ یہ ہوتا ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو وومنس ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس کچھ سبجیکٹ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بس وومن نے پڑھنے ہیں, جس طرح آپ کہہ لیں لٹریچر ہو گیا یا پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم جس طرح ہیومینٹیز کے سبجیکٹ ہیں تو ہم اسینشلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وومن پڑھتی ہیں اور یہ مین پڑھتے ہیں. جس طرح مینلی انجینئرنگ اور میتھس کا کہہ لیں وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وومن پڑھتی ہیں. تو یہ تھا کہ وومن جو ہے وہ ہیومینیٹیرین جو ہیومینٹیز والے سبجیکٹس تھے اس میں وومن کی کنسنٹریشن ہو گئی, اور وومن آپ دیکھتے ہیں, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ بہت کم سائنٹسٹ ہیں وومن نا, جو پہلے ہمیں اب نام ہم دیکھتے ہیں نا سائنٹسٹ کے, تو اس میں وومن سائنٹسٹ جو ہیں وہ بہت کم ہے. اس کا یہی تھا, اس کی ریزن یہ تھی کہ وومن جو ہے وہ ہیومینٹیز کے سبجیکٹ میں کنسنٹریٹ ہو گئی, وہ باقی جو ڈائیورسٹی ہے اس میں ان میں نہیں رہی, وہ کوئی ڈفرینٹ سبجیکٹ میں جا کے ان کو ایکسپیرینس نہیں کر رہی تھی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لائک ایز اے سوسائٹی ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو وومن ہے ان کے دے آر لیس انٹیلیجنٹ اینڈ دے کین ناٹ اسٹڈی میتھ اور سائنس اور دی سبجیکٹس, تو ان کو بس یہ لٹریچر اور یہ چیزیں پڑھاؤ. تو جب یہ چیزیں ہو گئیں, اب ایک تو یہ کہ یہ تو ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی کہ وومن جو ہے وہ ہیومینٹیز والے سبجیکٹ میں زیادہ تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے ہسٹری پڑھی, سوشیولوجی پڑھی, انگلش پڑھی, تو اس میں انہوں نے ڈفرینٹ, جس طرح میں نے لٹریچر سے آپ کو ایگزامپل دیا تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ وومن کی ریپرزنٹیشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, ایون ہیومینٹیز کے سبجیکٹ میں بھی نہیں ہے جس میں وومن کی کنسنٹریشن ہے. باقی میں تو وہ ہیں ہی کام نا, جس میں کنسنٹریشن ہے اس میں بھی وومن کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو ایک یہ وجہ بنی, انہیں یہ فیل ہوا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہمارا الگ سے سبجیکٹ ہو, ہم اس پہ ریسرچ کریں, ہم جو اپنی ایشوز ہیں جو پرابلمز ہیں ان کو شیئر کریں.
ٹھیک. اب نیکسٹ کیا تھا کہ اب یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی ریزن بتا دی کہ ہاں جی یہ اس ٹائم پہ سینیریو تھا, اس لیے جو وومن ہے ان کو فیل ہوا کہ ہمیں جو الگ سبجیکٹ ہے وہ چاہیے, ایک الگ ڈسپلن جو ہے وہ چاہیے. وومن اسٹڈیز جو ہے وہ لیٹ 1960s میں یو ایس اے میں اور یو کے میں 1970s لیٹ 1970s میں جو ہے نا وہ وومن اسٹڈیز جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے ایز اے سیپریٹ ڈسپلن. جو پہلا کورس ہے اس کا کارنل یونیورسٹی امریکہ میں 69 ہے شاید, اور جو فرسٹ پروگرام ہے سین ڈیاگو اسٹیٹ میں نا 1970 میں وہ شروع ہوا. اور اس کے علاوہ ایم اے جو ہے وہ یونیورسٹی آف کینٹ نے 1980s میں شروع کیا, اور اس کے بعد 1990s میں جو ہے وہ ڈھیر سارے کنٹریز جو ہیں ان میں یہ چیزیں اسٹارٹ ہو گئی, آنا اسٹارٹ ہو گئی, مطلب انہوں نے اس کو ایز اے ڈسپلن جو ہے ریکگنائز کیا اور پڑھانا شروع کیا. اس کے علاوہ کیا تھا کہ جب وومن نے نیکسٹ جب ایک تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ایمرج ہو گیا, اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ جب ڈفرینٹ لوگ جو ہیں اسینشلی زیادہ تر وومن, انہوں نے جب وومن اسٹڈیز میں گئی انہوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں ان میں ریسرچ کی, تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی کانشیس بلڈنگ ہوئی. اس میں کیا ہوا, کانشیس بلڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ لائک ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ کہاں کہاں لیکنگ ہے, کہاں کہاں پہ ان کو کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو وومن تھی انہوں نے ایک تو ان کی اپنی کانشیس ریزنگ ہوئی, ان کو پتہ چلا کہ سوسائٹی میں انہوں نے کیا کرنا ہے. سیکنڈ انہوں نے کیا کیا کہ جو سوسائٹی میں ڈفرینٹ وومن ہیں ان کو انہوں نے ایک کانشیسنیس دی کہ ہاں جی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو چاہیے, یہ آپ کی ڈیمانڈس ہونی چاہیے, آپ کا یہ رول ہونا چاہیے سوسائٹی میں. تو ایز اے ہول جو سوسائٹی ہے اس میں ایک کانشیس ریزنگ آئی. ٹھیک ہے, لائک لوگوں کو پتا چلا کہ ان کی کیا ان کا رول ہونا چاہیے. اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ڈائنامکس آف کلاس روم اور اس میں ان کو جو اپنی ایکسپیرینسز اور آئیڈینٹیٹیز تھی اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا, اور اس سے جو ہے نا وہ کانشیس ریزنگ ہوئی سوسائٹی میں بھی اور اٹ سیلف جو وومن تھے اسٹوڈنٹس ان میں بھی. اچھا نیکسٹ کیا ہوا, یہ جو وومن اسٹڈیز ڈسپلن ہے it is closely related with the women activism. women activism کیا ہے, جو وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ تھے جب انہوں نے کانشیس ریزنگ اسٹارٹ کی تو اس سے کیا ہوا کہ وومن جو ہے ڈفرینٹ جو فیلڈز میں ہے ان کو آئیڈیا ہوا کہ ان کے جو کمیونٹی میں رول ہے, ریپرزنٹیشن ہے, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے بارے میں ان کو آئیڈیا ہوا اور انہوں نے کیسے کرنا ہے یہ ان کو آئیڈیا ہوا. اس سے کیا ہوا کہ جو وومن کی موومنٹ تھی, جو ایکٹیویزم تھی, اس کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ اس کی بنتی, لائک یہ کہ دے گیو دا کنٹینٹ, لائک یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بتاتے ہیں, اور اس کے بعد جو وومن ایکٹیوسٹ تھی دے گیو آؤٹ ان دا سوسائٹی, اور اس سے وومن جو ہے دے گاٹ وومن ایکٹیویزم آئی, لائک یہ کہ وومن جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوئی. یہاں تک کوئی مسئلہ؟ صرف یو کے اور یو ایس اے میں ہو رہی ہیں؟ جو سیکنڈ میں وہ فیمنزم آئی اور لیٹ 1960s میں جو ڈسپلن ایمرج ہوا ہے, تو یہ تو ابھی فی الحال یو کے اور یو ایس میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو جب 1990s آتے ہیں تو اس ٹائم پہ نا یہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا اور اس کو ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس کروایا. فی الحال جب جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں صرف یو کے اور یو ایس میں ایک ایک کورس جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا ابھی, کیونکہ ایمرج ہو رہی ہے نا ابھی, اس کا اسٹارٹ ہے. اور جب بھی آپ نے موومنٹ کی بات کی تو یہ موومنٹ کب سے شروع ہوئی؟ جو فیمنسٹ کی موومنٹ تھی وہ ایسینشلی شروع ہوتی ہے 1920s میں, جب مطلب فرسٹ ویو جو شروع ہوتی ہے نا فیمنزم کی وہ 1920s سے بھی تھوڑا سا پہلے 1920s میں تو وہ وومن کو جو ہے نا وہ رائٹ ٹو ووٹ ملتا ہے. سینیکا فال کنونشن ہوتی ہے اور اس میں جو اس کے بعد جو ہے امریکہ میں وومن کو رائٹ ٹو ووٹ ملتا ہے. اسینشلی آپ یہ کر لیں کہ 1900 جو ہے نا ان کے اسٹارٹ میں نا یہ تھوڑی تھوڑی شروع ہونا اسٹارٹ ہوئی. اس طرح نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک اسٹارٹ ہوئی, لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جو 19 ارلی 90s تھے نا جی ان میں فرسٹ ویو اسٹارٹ ہوتی ہے. اس ٹائم اس ٹائم ان کا موٹو کیا تھا کہ ہمیں جو وومن ہے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے اور ان کو رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا جائے. تو جو فرسٹ ویو تھی اس میں یہ ہوا کہ 1920 میں امریکہ میں اسینشلی یہ اسٹارٹ امریکہ سے ہی ہوتی ہے. تو وہاں وومن کو جو ہے نا رائٹ ٹو ووٹ وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی وہ جو ان کا ایکسٹینس تھا فرسٹ ویو کا وہ ختم ہوتا ہے, پھر سیکنڈ ویو اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک, وہ 1930s 40s میں اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر 1970 تک یہ رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر تھرڈ جو ویو ہے, یہاں پہ ایک کسی کا کوشچن ہے کہ جو تھرڈ ویو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. ہاں, ایسے ہوا کہ جب سیکنڈ ویو میں ایز اے ڈسپلن اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, تو جب ایز اے ڈسپلن یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں انٹروڈیوس ہوتی ہے تو وہ ساری جو چیزیں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کانشیس ریزنگ وہ ہر سوسائٹی میں جاتی ہے. ساری سوسائٹی جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں یہ کانشیس ریزنگ ہوتی ہے اور پھر اس طرح یہ جو موومنٹ ہے یہ پھر ورلڈ وائڈ ہو جاتی ہے. پہلے بہت کم تھی لیکن سیکنڈ ویو کے بعد اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی. اوکے, اور کوئی کوشچن؟ اوکے, میں کنٹینیو کر رہی ہوں. اچھا, اس میں یہ ہے نیکسٹ, اب ہم نے پڑھ لیا کہ وومن اسٹڈیز جو ہے وہ ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس ہو گئی. اب یہ ہے کہ ایک اور جو مین اسٹڈیز ہیں وومن کی جو جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس سے وومن رائٹس موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں, وومن اسٹڈی ایز اے ڈسپلن سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کے ریسپانس میں کیا ہے کہ مین اسٹڈیز کو ایز اے ڈسپلن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اٹ واز ان دا لیٹ 1970s. اس ٹائم جو ہے نا اس میں کیا ہوا کہ جو پرو فیمنسٹ پولیٹکس تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وومن اور مین کی جو ان کی آئیڈینٹی ہے وومن کی ایز اے وومن اور مین کی آئیڈینٹی ایز اے مین, ٹھیک ہے, وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں تھیریز آنی چاہیے. لائک اگر وومن کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز بوتھ آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی, تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وومن کو یہ رائٹس ملنے چاہیے تو اس کے رسپانس میں جو مین کے رائٹس ہیں وہ بھی ہیں. تو اس طرح یہ جو مین اسٹڈیز جو ہیں یہ وومن رائٹس موومنٹ کے رسپانس میں اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے یہ آئیڈیا کنسیڈر کیا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فیمیل جو ہے اس کے میں فیمینینٹی ہے اور اس میں ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں وومن کی رول اور ریپرزنٹیشن اور ان کی ڈیمانڈ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو جو مین اسٹڈیز ہیں اس میں بھی جو میسکولینٹی ہے اس کو بھی ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم وومن کے رائٹس اور ریپرزنٹیشن کو کرتے ہیں. سیم لائک اس کو اپوزٹ کر لیں تو مین کے جو ہیں رائٹس اور ریپرزنٹیشن اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ جو مین اسٹڈیز کے پروگرام تھے یہ زیادہ تر جینڈر اسٹڈیز کے ایز اے پارٹ آف جینڈر اسٹڈیز پروگرام یا پھر وومن اسٹڈی کا ایک ایسوسیٹڈ سبجیکٹ جو ہے نا اس میں اسٹارٹ ہوئے. مطلب ایز این سیپریٹ ڈسپلن یہ نہیں انٹروڈیوس ہوا لیکن ایز اے ہوتا ہے نا سب فیلڈ, اس طرح یہ انٹروڈیوس ہوا. جو مین اسٹڈیز ہیں وہ وومن اسٹڈیز کے ایز اے سب فیلڈ جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور جینڈر اسٹڈیز میں یہ ایز اے سب فیلڈ جو ہے اس کو پڑھایا جائے. کافی لوگوں نے اس پہ بکس بھی لکھی ہے. یہ زیادہ جو پاپولر ہوا وہ 1990s میں ہوا اور اس کو اب ایک اسپیشلسٹ ایریا آف اکیڈیمک فوکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مین اسٹڈیز وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. تو اب ہم نے جینڈر اسٹڈیز ایمرج کیسے ہوا ڈسپلن, وومن اسٹڈیز کیسے ڈسپلن ایمرج ہوا, اور وومن اسٹڈیز میں ہم نے اس کے رسپانس میں دیکھ لیا کہ مین اسٹڈیز جو ہیں وہ بھی ایز اے ڈسپلن آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا فرسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو وہ بھی پورا ٹاپک ہے, کافی لمبا ہے. تو آئی تھنک میں نیا ٹاپک نہیں اسٹارٹ کرتی, اسی کے بارے میں اگر کوئی کوشچنس ہیں تو وہ پوچھ لیں یا پھر میں نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کر دوں. میم کائنڈلی اسٹارٹ کر دیں. اتنا مطلب آلریڈی ڈسکس کر لیا ہم نے کافی زیادہ, تو جو سملرٹیز ہے ڈفرینسز ہے وہ
میرے خیال میں تو آلریڈی بہت زیادہ تھوڑی بہت کلیئر ہوں گی، اگر زیادہ نہیں۔ چلیں میں پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہے نوٹس، اس کے یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ اس کے نوٹس میں آپ کو جو آپ کو بتائے ہیں بکس اور نوٹس وہ آپ لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیکچر جو میں دے رہی ہوں یہ آپ اگر نوٹ کر سکیں یہ بیسٹ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو شارٹ نوٹس جو ہیں وہ کچھ دے دوں گی، میرے پاس کچھ ہینڈ ریٹن نوٹس میں نے ہیں، تو شارٹ نوٹس جو ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی. ساتھ میں آپ کو جو ایم سی کیوز کی فائلز ہیں وہ